میرے آقا نے فرمایا خوشحالیوں کے پیچھے نہ بھاگنا، مدینہ بہتر ہے اگر تمہیں عقل ہو۔ جو مدینے کی تکلیف پر، مدینے کی بھوک پر، مدینے کی پیاس پر، مدینے کی غربت پر، مدینے کی پریشانی پر جو آدمی صبر کرے، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں۔ جس شخص میں کے بس میں ہو مرنا کہ کہاں مروں، جو بندوبست کر سکے کسی جگہ مرنے کا تو وہ کوشش کرے کہ میرے مدینہ میں مرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث سفیان بن ابی زہیر روایت کرتے ہیں اور حدیث متفق علیہ، فرمایا یفتح الیمن فیاتی قوم یبسون فیتحملون بأہلیہم ومن اطاعہم والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون ثم یفتح الشام فیاتی قوم یبسون، فرمایا والمدینۃ خیر لہم ثم یفتح العراق، فرمایا والمدینۃ خیر لہم، فرمایا یمن فتح ہوگا۔ ابھی کسی کو خواب و خیال بھی نہیں تھا، بتا دیا یمن فتح ہوگا۔ لوگ اہل و عیال کو لے کر وسائل کے لیے، معاش کے لیے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، بہتر خوشحال زندگی کے لیے یمن جانے کا سوچیں گے۔ آقا نے فرمایا مدینہ کی بھوک بھی باہر کی خوشحالی سے بہتر ہے۔ فرمایا اگر تمہیں سمجھ ہو تو مدینہ بہتر ہے، اگر تمہیں سمجھ ہو تو مدینہ بہتر ہے۔ فرمایا پھر شام فتح ہوگا، لوگ جانا چاہیں گے کہ چلو بزنس کے نئے مواقع ہیں، فرمایا نہیں، مدینہ بھوک کے حال میں بھی رہو تب بھی بہتر ہے، مدینہ نہ چھوڑنا۔ فرمایا پھر عراق فتح ہوگا، لوگ جانا چاہیں گے اپنی ویل بینگ کے لیے، بزنس کے لیے، فرمایا نہیں، مدینہ بہتر ہے۔ حدیث متفق علیہ۔ اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا یاتی علی الناس زمان یدعو الرجل ابن عمہ وقریبہ ہلم الی الرخاء ہلم الی الرخاء والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون۔ فرمایا دنیا فتح ہوتی جائے گی، ملک فتح ہوں گے، ایک زمانہ ایسا آئے گا باہر کاروبار اچھا ہوگا، بزنس اچھا ہوگا، تجارت اچھی ہوگی، گھر اچھے ہوں گے اور معاش اچھا ہوگا، وسائل اچھے ہوں گے۔ فرمایا پھر لوگ اپنے بھائیوں کو، کزنز کو، رشتہ داروں کو بلائیں گے، آؤ اس ملک میں، اس ملک میں یہاں خوشحالی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا خوشحالیوں کے پیچھے نہ بھاگنا، مدینہ بہتر ہے اگر تمہیں عقل ہو، مدینہ میں رہنا بہتر ہے اگر تمہیں عقل ہو، مدینہ چھوڑ کے نہ جانا۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مدینے کی تکلیف پر، مدینے کی بھوک پر، مدینے کی پیاس پر، مدینے کی غربت پر، مدینے کی پریشانی پر جو آدمی صبر کرے، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا يوم القيامة، رواہ مسلم۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ جو فضیلت بیان کر دی مدینہ کے لیے، یہ ساری فضیلت تعلق کی ہے۔ اب اللہ کا گھر تو مکہ میں ہے، حج مکہ میں ہے، طواف مکہ میں ہے، حجر اسود مکہ میں ہے، مقام ابراہیم مکہ میں ہے، ملتزم مکہ میں ہے، صفا مروہ مکہ میں ہے، عرفات مکہ میں ہے، مینا مکہ میں ہے، مزدلفہ مکہ میں ہے، حج سارا مکہ میں ہے۔ مگر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ او اشد، متفق علیہ۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت مکہ کے برابر ہی نہیں، مکہ سے بڑھ کر پیدا کر دے۔ متفق بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو آقا علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ مدینہ کی محبت مکہ سے بڑھا دے۔ کیوں؟ کوئی تو بات ہے نا، باقی ساری نسبتیں توحید کی مکہ میں ہیں۔ حج عبادت، ایک نماز کا 1,00,000 نماز کے برابر ثواب، ایک روزہ 1,00,000 روزے کے برابر ثواب، ایک روزہ، ایک نیک عمل 1,00,000 اعمال کا ثواب، سب ثواب زیادہ ادھر ہے۔ آقا پھر کہتے ہیں مدینہ میں رہو۔ وجہ کیا؟ کہ میں ادھر ہوں، میں ادھر ہوں۔ حدیث صحیح ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت بها
فإنی اشفع لمن یموت بها، اس کو رواہ احمد والترمذی واللفظ له والنسائی وابن ماجہ وقال الترمذی ھذا حدیث حسن صحیح۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص میں کے بس میں ہو مرنا، کہ کہاں مروں، جو بندوبست کر سکے کسی جگہ مرنے کا تو وہ کوشش کرے کہ میرے مدینہ میں مرے، فَلْيَمُتْ بِهَا، وہ مدینہ میں مرے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جو مدینہ میں مرے گا سب سے پہلے اس کی شفاعت کروں گا۔ اب آقا کی آمد سے پہلے وفات کا کی افضلیت فضیلت کا معیار اور تھا، آقا کے آ جانے کے بعد وفات اور موت کی فضیلت کا معیار بدل گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تو حکم ہے حدیث پاک، جس سے ہو سکے مرنا کسی خاص جگہ پر وہ مدینہ میں مرے، حکم آ گیا آقا علیہ السلام کا۔ تو اگر مدینہ کی موت افضل نہ ہو تو اللہ کے رسول اس کا حکم نہیں دے سکتا۔ مدینہ کی موت اگر مکہ کی موت سے افضل بولیے نہ ہو تو اللہ کا رسول اس کا حکم نہیں دے سکتا۔ پھر حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا علیہ السلام کا اپنا سن لیجئے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل مکہ قال اللہم لا تجل منایانا بها حتی تخرجنا منها، رواہ احمد والطبرانی فی الکبیر والبزار والبیہقی وابن عبد البر برجال الصحیح۔ وہ فرماتے عبداللہ بن عمر کے آقا علیہ السلام کا معمول یہ تھا جب مکہ تشریف لائے، ہجرت کے بعد حج اکبر جو آپ نے کی، حجۃ الوداع، اس پہ تشریف لائے یا عمرہ کیا، جب مکہ تشریف لاتے تو دعا کرتے مکہ میں داخل ہوتے ہوئے، میرے مولا جب تک میں یہاں ہوں موت نہ دینا، جب تک نہ مکہ میں ہیں ہم مکہ میں، یہاں پر موت نہ دینا، حتیٰ کہ یہاں سے نکال کے تو مدینہ نہ لے جائے، جب پھر مدینہ پہنچے تو موت دینا۔ یہ آقا علیہ السلام اپنی دعا فرماتے ہیں، یعنی ایک یہ کہ حکم دیا امت کو کہ ہو سکے تو مدینہ مرو، مدینہ میں مرو، ایک اپنی دعا فرمائی مولا مکہ میں جب تک ہیں موت نہ آئے، نکل کے مدینہ جائیں وہ میرا محبوب شہر ہے تو پھر موت دینا۔ اور پھر حدیث صحیح ہے، اس کو اس کے ساتھ ملائیے، جب آقا علیہ السلام نے فتح مکہ کیا، یوم الفتح فتح مکہ کیا تو قال للانصار، مدینہ کے لوگ ساتھ آئے تھے، انصار مہاجرین بھی تھے، مگر انصار جو اہل مدینہ ہیں، مدینہ کے رہنے والے، ان کو خطاب کیا، فرمایا المحیا محیاکم والممات مماتکم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مدینہ والو جینا بھی تمہارا جینا ہے اور مرنا بھی تمہارا مرنا ہے، یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ سمجھ آئی بات کی؟ زندگی تمہاری عمدہ زندگی اور موت بھی تمہاری ہے، جینا بھی مدینہ کا اور مرنا بھی مدینہ کا۔